السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں اس وقت بہت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ایک جماعت ہی نہیں بلکہ یہ امت جو مسلمان ہیں الحمدللہ، جو قرآن اور حدیث سے وابستہ ہیں، وہ اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اس کام کا نام کیا ہے، دعوت وتبلیغ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عرب اور تبلیغی جماعت وجہ جو بھی ہو، مگر سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح ہو کہ اس تحریک کا آغاز پہلے دہلی کے آس پاس میں واقع باشندوں سے ہوا، مگر 1925 اور 26 میں تبلیغی جماعت کا مرکز حضرت نظام الدین کو قرار دیا گیا۔ تقریباً 1941 میں اس کا پہلا اجتماع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا اثر کم و بیش دنیا کے 200 ممالک میں ہے۔ تقریباً 95-96 سالہ اس عظیم تبلیغی جماعت کے روح رواں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب دیکھیں تبلیغی جماعت پر پابندی کہاں عائد ہوئی؟ تو سعودی عرب میں جو کہ دین اسلام کا منبع اور مرکز ہے، ان کی جو بھی مجبوریاں ہوں وہ جانے۔ میرے کہنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ ہم غیروں سے اتنا رنجیدہ نہیں ہوئے اپنوں نے جتنا ہمیشہ مایوس کیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے، دیکھو تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس طرح کا آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملیں گے۔ تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ تو اس طرح کا کام اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ذمہ دی ہے، جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ لیکن کہیں اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، تو کہیں اس کو آتنکیوں کا کام کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، میں آپ کو پہلی تاریخ بتا دیا ہوں کہ اس پر آواز کہاں سے اٹھی ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ انشاءاللہ جم کر محنت کرنا ہے۔ یہ آواز اٹھتی ہے اور اٹھتی رہیں گی ہمیشہ جب کوئی اچھے کام کرنے کے لیے۔